الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستو، آج کے اس سبق میں مرکب کی دو قسمیں، نمبر ایک مرکب مفید، نمبر دو مرکب ناقص. ان دو قسموں میں سے دوسری جو قسم ہے مرکب ناقص، اس کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے اہم دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب توصیفی. آج کے سبق میں انشاءاللہ انہی دونوں قسموں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب تک جتنے اسباق ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ان تمام اسباق کے اندر مفردات کا بیان تھا، یعنی تنہا ایک لفظ، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اب یہاں سے مرکبات کا بیان شروع ہو رہا ہے. مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اگر الفاظ کا مجموعہ ہے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے. مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں. بنیادی طور پر مرکب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب مفید اور نمبر دو مرکب ناقص. مرکب مفید ہی کا دوسرا نام جملہ اور کلام بھی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل جملہ، یعنی جب بولنے والا بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اسے مرکب مفید کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، یا دوسرا نام اس کا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مرکب جو اپنے طور پر مفہوم کو مکمل نہ کرے بلکہ کسی اور لفظ کے اضافے سے معنی کو پورا کرے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو نہ ملایا جائے تب تک اس کا معنی مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے. جیسے مثال کے طور پر کتاب اللہ، اس کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نمبر ایک کتاب، نمبر دو اللہ. اب جب تک ان دونوں کے ساتھ کسی تیسرے لفظ کو آپ نہ ملائیں تب تک یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا، ادھورا رہے گا. کتاب اللہ کا معنی ہے اللہ کی کتاب. اب اللہ کی کتابیں کئی ہیں، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی ہے ہمیں. جب اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، القرآن، مثال کے طور پر کہ القرآن کتاب اللہ، کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، تب جا کے یہ جملہ مکمل ہوا. اس کا معنی سمجھ میں آیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح رسول اللہ، اللہ کے رسول، بے شمار انبیاء اور رسول اللہ کے آئے ہیں، تو رسول اللہ کن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ صرف اگر تنہا رسول اللہ دو لفظ بولا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، معنی ادھورا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا گیا مرکب ناقص. ابھی جو میں نے دو مثالیں پیش کیا حضرات کے سامنے، نمبر ایک محمد رسول اللہ اور القرآن کتاب اللہ، یہی جملہ ہے. اسی کو ہی کہا جاتا ہے مرکب مفید، کہ جب بولنے والا بول کر خاموش ہوا تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر معلوم ہو. یہاں پر آپ کو خبر معلوم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یا کوئی طلب معلوم ہو. انشاءاللہ جب آگے اگلے سبق کے اندر ہم لوگ اس کی اقسام کو پڑھیں گے تو اس وقت مزید ان کی تعریفات کو سمجھیں گے. آج چونکہ ہمیں مرکب ناقص کو سمجھنا ہے، تو مرکب ناقص جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن ان تمام اقسام میں جو زیادہ مشہور ہے اور جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، میں نے صرف اسی کو لیا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی مرکب ناقص کی اقسام میں سے اہم دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مرکب اضافی اور نمبر دو مرکب توصیفی. مرکب اضافی یہ ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. اور مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس کے اندر ایک موصوف ہوتا ہے اور دوسرا لفظ اس کی صفت ہوتی ہے. اب مضاف کسے کہیں گے، مضاف الیہ کسے کہیں گے، موصوف کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتی ہے، آگے سمجھتے ہیں اسے. تو مرکب ناقص کی جو اہم قسمیں ہیں یہ دو ہیں، نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب توصیفی. پہلی جو قسم ہے ان میں سے مرکب اضافی. مرکب اضافی یہ وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، یعنی جس میں ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے جوڑا جائے، جیسے رب العالمین اور رسول اللہ. تو ان دونوں مرکبات کے اندر دو لفظ کو جوڑ دیا گیا ہے. تو مضاف کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو جس کو جوڑا جائے، وہ لفظ جس کی کسی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے مضاف.
تو رسول اللہ میں غور کریں، رسول جو ہے یہ مضاف ہے، اس لیے کہ لفظ رسول کو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف اس لفظ کی نسبت کی گئی ہے، تو مضاف اسے کہا جاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے اس لفظ کو جس کے ساتھ پہلے لفظ کو جوڑا جائے۔ تو لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ رسول کو جوڑا گیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان میں ہمیشہ مضاف جو ہے پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، جیسے رب العالمین، رب مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر بھی دو لفظ کے درمیان تعلق پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ رب کو عالمین کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ تمام جہانوں کا رب، اس وجہ سے رب مضاف ہے، اور عالمین یہ مضاف الیہ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یا اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو عربی زبان میں ہمیشہ مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا۔ دوسری قسم ہے مرکب ناقص کی، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف یعنی جس کی تعریف کی جائے یا برائی بیان کی جائے، اور صفت جس لفظ کے ذریعے تعریف بیان کیا جائے یا جس لفظ کے ذریعے کوئی مذمت بیان کی جائے، ان دو چیزوں سے مل کر بنے، یعنی موصوف اور صفت سے مل کر بنے، یعنی جس میں ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کی اچھائی یا برائی بیان کرے، جیسے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، البیت العتیق، عتیق کے معنی پرانا، البیت کے معنی گھر، پرانا گھر۔ تو اب غور کریں ان الفاظ میں، صراط مستقیم، اس میں لفظ صراط اس کے معنی راستے کے آتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں کہ ہمیں آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ تو صراط یہ موصوف بن رہا ہے یہاں پر، اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے آگے، مستقیم کے ذریعے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ تو موصوف وہ لفظ ہوتا ہے جس کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور صفت وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ تو ان دونوں مرکبات کے اندر مستقیم اور عتیق کے ذریعے پہلے لفظ صراط اور البیت کی صفت یعنی اچھائی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے، جس طرح مضاف اور مضاف الیہ میں سے مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اسی طرح موصوف اور صفت میں سے پہلے موصوف ہوتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اور اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو الٹا ہوتا ہے۔ اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سیدھا راستہ، یعنی اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا، موصوف بعد میں آئے گا۔ اسی طرح مضاف الیہ کے اندر بھی اردو میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا اور بعد میں مضاف کا ترجمہ ہوگا، جیسے رسول اللہ میں ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول، اللہ جو مضاف الیہ ہے اس کا پہلے ترجمہ ہو رہا ہے اور رسول کا بعد میں۔ اب ان الفاظ کے اندر غور فرمائیں کہ یہاں پر جتنے بھی مرکبات ہیں سب کے سب مرکب اضافی ہے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب، رب مضاف، السماوات والارض یہ دونوں مضاف الیہ، خیر الوارثین، تمام وارثوں میں سب سے بہتر وارث، خیر مضاف، الوارثین مضاف الیہ، اسم اللہ، اللہ کا نام، جیسے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے وہاں مرکب اضافی ہے، اضافت کی ترکیب ہے، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، عذاب السعیر، جہنم کا عذاب۔ اس طرح یوم القیامہ تمام الفاظ کے اندر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، جنات النعیم، نعمتوں کی باغات، بعد علم، علم کے بعد، زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا۔ تو آپ ان تمام مرکبات میں جب غور کریں گے تو ان میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ ان تمام کے اندر پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو یہ مضاف ہے پہلا لفظ، اور دوسرا جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے پہلے لفظ کو، ایک چیز۔ دوسری چیز جیسے میں نے بتایا کہ عربی زبان کے اندر مضاف ہمیشہ پہلے ہوگا، تو ان تمام مثالوں کے اندر مضاف پہلے ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہے، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو دوسرا جو لفظ ہے مضاف الیہ اس کا ترجمہ پہلے کیا جائے گا اور پہلے لفظ کا بعد میں کیا جائے گا، جیسے عذاب اللہ، تو اللہ جو مضاف الیہ ہے اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، اللہ کا عذاب۔ اس کے اندر جتنے بھی مرکبات ہیں سب مرکب توصیفی ہیں، کہ اس میں پہلا لفظ موصوف ہے اور دوسرا لفظ اس کی صفت ہے، الخسران المبین، الضلال البعید، البیت العتیق، المسجد الحرام، شیء عظیم، ایام معلومات، عذاب مہین۔ ان تمام الفاظ کو میں نے قرآن کریم کی الگ الگ آیتوں سے لیا ہے، اسی وجہ سے کہیں آپ کو زبر دکھ رہا ہے، کبھی زیر دکھ رہا ہے، جیسے البیت العتیق ہے، المسجد الحرام، اجل مسمى۔
تو جہاں پر جو اعراب ہے وہی اعراب یہاں پر آ گیا ہے، زبر زیر پیش کی جو حرکات ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ ایک بھیانک چیز ہوگی۔ تو شیء یہ موصوف ہے، عظیم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو یہاں پر بھی ان تمام الفاظ میں جب آپ غور کریں گے، عذاب مہین مثلا، ذلت آمیز عذاب، تو عذاب موصوف بن رہا ہے، اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کے ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عذاب کافروں کے لیے بہت زیادہ ذلت آمیز ہوگا، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ تو پہلا موصوف ہوتا ہے عربی زبان میں پہلا لفظ، اور دوسرا لفظ اس کی صفت ہوتی ہے، لیکن اس کا جب ترجمہ اردو میں کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے، ذلت آمیز عذاب۔ تو دوستو آج کے اس سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔